अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की खुजरी एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ तंग करना शुरू हो गई है, बल्कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के लाहौर में होने वाले अहम तरीन मुशावरती इजलास, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, उसमें इस अमल की तौसीक भी कर दी गई है और इस बात का जिक्र भी कर दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए और पाकिस्तान को इक्तसादी तरक्की की मंजिल से सरफराज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। और इसके हवाले से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जो इजलास हुआ है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे नजदीक वो यही है कि बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भिजवाया गया है। अब यहाँ पर ये जो बराह रास्त मुज़ाकरात का पैगाम है, यही वो असल कुंडी है जो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने डाली है। क्योंकि अगर मुज़ाकरात बिल वास्ता होने हैं, फिर तो जनाब सुते बच्चे का मुंह चुमना जिन्नी दफा मर्जी चुमदे रहो, कोई फायदा नहीं है इसका। ना बच्चे को पता चलेगा मेरे साथ कोई प्यार कर रहा है और ना ही जो बच्चे को प्यार कर रहा होगा उसको इस बात की कोई चस आएगी कि जनाब बच्चा उसके साथ लिपट रहा है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो किसी भी ऐसी मंजरकशी से घबराते हैं जिसके नतीजे में उनका वोटर और सपोर्टर बरहम हो जाए और वो अपनी ही लीडरशिप की क्लास लेना शुरू कर दे। और अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान साहब की जमात के सरबराह यानी इमरान अहमद खान नियाजी साहब की बेशक अडयाला जेल के अंदर ही मुलाकात की एक तस्वीर सामने आ जाए जहां पर जनाब इमरान खान साहब राना सनाउल्लाह साहब से मुसाफा कर रहे हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो टोटल की टोटल बढ़ गई। अब इसी सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब इस मुज़ाकरात की तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए या किसी भी तरीके से महमूद खान अचकज़ई अगर उनको कायल कर लें और वो अपनी जमात की तरफ से किसी एक नुमाइंदे को नॉमिनेट भी कर दें कि जनाब जाकर आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो इस सूरत में भी जो तस्वीर सामने आएगी वो महमूद खान अचकज़ई की नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के साथ होगी। और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। असल सवाल यह है कि मुज़ाकरात की इस डोर को डालने का हुक्मरान इत्तेहाद को क्या फायदा होगा? क्या मुस्लिम लीग नून इस सारी सूरत हाल में अपने लिए इस शर में से कोई खैर दरियाफ्त कर पाएगी? और क्या नवाज शरीफ साहब एक मर्तबा फिर उसी बिल के अंदर हाथ डालने लगे हैं जहां से उनको पहले डंक लगा था? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग कई हवालों से इस बात की कोशिश कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के राब्ते ना सिर्फ बहाल हों बल्कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को वेलकम करते हुए अपने बाजुओं को वाक करे और आकर इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ जप्फी डाल लें और कहें जनाब जो कुछ हो गया नु भूल जाओ अगे बढ़ने। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं। हालिया दिनों में इमरान खान साहब को पास जब उन्होंने इस बयानिए को बनाने की कोशिश की कि ये जो जलसा था इस्लामाबाद का, इसको मुलतवी कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ राब्ता किया और इमरान खान साहब ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ इस बात के जेस्चर देने की कोशिश की कि जनाब मेरे नाल मामला फिट हो गए, मुझे मेरी हवाल कोई नहीं तक सकता। उसके बाद ही इमरान खान साहब के ऊपर जो मुसीबतें हैं उनका ना सिर्फ पहाड़ टूटा बल्कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्तियां हैं वो ना सिर्फ बढ़ा दी गई बल्कि अडयाला जेल में वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से सहूलतें फराहम करते थे उन तमाम लोगों को भी हटा दिया गया और वो नेटवर्क जो कि कायम किया गया था इमरान खान साहब का दीगर लोगों के साथ राब्तों के लिए, उस नेटवर्क को भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर पुरानी रविश पर आते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजी ISI को टारगेट भी किया और इस बात का इल्जाम भी उनके ऊपर आयद किया कि अगर मुझे कुछ होगा तो ये दो शख्सियात ही उसकी जिम्मेदार होंगी। बल्कि अलीमा खान साहिबा ने एक मरतबा फिर इसी बयानिए को दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 2 समातें जो अडयाला जेल में हुई थी 190 मिलियन पाउंड्स केस की समात में, इन 2 मुलाकातों के बाद, इन 2 समातों के बाद भी जब जब अलीमा खान अडयाला जेल से बाहर निकलती हैं वो अपने इसी बयानिए को लेकर आगे चलती हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर
اور سپورٹر کے جذبات کو گرمایا جا سکے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ اور کسی کے لیے نہیں، کم از کم عمران خان کی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی باہر آ جائیں۔ لیکن اس معاملے میں بھی ناکامی ہوتی ہے اور امپورٹنٹ پیش رفت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اسلام آباد کے جلسے کی جو تاریخ 8 سپٹمبر اناؤنس کی گئی تھی اور اس کے بعد 14 سپٹمبر کو لاہور کے جلسے کے لیے کال دی گئی تھی مینار پاکستان پر، 14 ستمبر کا لاہور کا جلسہ ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کی طرف سے جو مذاکرات کے لیے یا معاملات جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ان کو رفع دفع کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام کوششیں رائے گاہ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ حکومت کا بچتا ہے۔ اور اس حوالے سے خود بیرسٹر گوہر خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام نہاد چیئرمین بھی ہیں، ان کی طرف سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان نے عمران خان کو اس بات پر قائل کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرنے پر تیار نہیں تو ہمیں حکومت کے ساتھ بات چیت کی کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کو کھولنا چاہیے تاکہ حکومت کے ذریعے ہم کوئی نہ کوئی جو ریلیف ہے وہ حاصل کر سکیں اور اپنے جو دو نکات ہیں یعنی کھویا ہوا مینڈیٹ کی واپسی اور یہ جو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور عمران خان صاحب نے اس معاملے پر بیرسٹر گوہر خان صاحب پر آمادگی ظاہر کی گئی تھی اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ لیکن پھر عمران خان صاحب جو کہ یو ٹرن ماسٹر ہیں لہٰذا وہ ایک بات کرتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ایک قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امپورٹنٹ پیش رفت کا اشارہ اس وقت ملا جب نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی اور آج کل کے پرویز رشید جناب عرفان صدیقی صاحب نے ایک مرتبہ ایک انٹریکشن میں اس بات کا اظہار کیا کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان کے اندر مدبر اعلیٰ کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے اس رول کے ذریعے ایک ایسا غیر معمولی اقدام کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست ایک ایسے ڈھب پر آ جائے گی جس کے نتیجے میں جو اس وقت کا بحرانی کیفیات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جناب عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے جو اظہار خیال کیا گیا وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ واضح تھا بلکہ ان کی طرف سے اس بات کا کچھ ان الفاظ کے اندر اظہار کیا گیا کہ نواز شریف ملکی سیاست میں بہت اہم اور مثبت کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس بات پر کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ اس مرتبہ جو بھی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کو دور کرنے کا اقدام کیا جائے گا وہ نواز شریف کے ذریعے کیا جائے گا اور نواز شریف صاحب اس بارے میں باضابطہ طور پر فرنٹ پر آ کر اس مذاکراتی عمل کو لیڈ کریں گے۔ اب یہ والی صورتحال بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ عمران خان صاحب کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی عمران خان کو کسی نے بھی بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، عمران خان کو جب بھی کسی نے سپورٹ کیا ہے، عمران خان ایسا سانپ ہے جو مڑ کے ڈنک ضرور مارتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سے زائد مرتبہ عمران خان کے ہاتھوں ہی ڈسے جا چکے ہیں، چاہے وہ انتخابات جن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے، بنی گالا گئے تھے، عمران خان کو جو ہے ان کو ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی اور اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس اس بات کی جو کشن ہے وہ موجود ہے کہ آپ اور ہم مل کر خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کو جمہوریت کا بخار چڑھ گیا اور اس بخار کے نتیجے میں جناب عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا موقع ملا اور فضل الرحمان صاحب کی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا سیاسی بصیرت، اس کو نواز شریف صاحب نے نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا پکے ہوئے پھل کی طرح جناب عمران خان صاحب کی جھولی میں گر گیا۔ اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل ہسٹری میں کہ مسلسل تیسری مرتبہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اقتدار ملا ہو، اور یہ وہی غلط فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر بعد میں جناب 126 دن کا دھرنا ڈی چوک میں دیا گیا
اور اس سارے عمل کے اندر خیبر پختونخوا کے حکومتی وسائل کو استعمال کیا گیا. 126 دن تک عمران خان صاحب کو فیڈ کیا گیا, اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن بھی گئے تب بھی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا سے ہی سپورٹ کیا گیا. اور خیبر پختونخوا اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر بھگوڑوں کے لیے ایک سیو ہیون کا کام کر رہا ہے. اس موقع پر جب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہے, عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اس وقت, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک جانب تو وہ جو ہے وہ اس بات کے دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہم میدان میں موجود ہیں, لیکن دوسری جانب وہ تائب ہوئے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر مختلف دھڑے بندیاں موجود ہیں, اور خود جب عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام آباد یعنی ترنول جلسے کو ملتوی کرنے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بندیاں بنی ہیں, وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے, اگر ان کو واپس لیا گیا تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک کمزور وکٹ پر کھڑی ہے. اب اگر نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر جمہوریت کا بخار چڑھے گا, اگر ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کو سیاسی مدبر ہونے کا بخار چڑھے گا, یا ان کو جمہوریت پسند رہنما کہلانے کا بخار چڑھے گا, تو اس کے نتائج بھی نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو ہی بھگتنے پڑیں گے. اس وقت عمران خان کی طرف نواز شریف صاحب کا دوستی کا ہاتھ بڑھانا یا ان کو اس کھڈے میں سے کھینچ کر باہر نکالنا بالکل ویسے ہی واقعے کی تفسیر بنے گا جس کے اندر ایک بزرگ جو ہیں وہ کسی دریا کے کنارے پر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو پانی میں گر گیا, وہ اس بچھو کو باہر نکالتے ہیں, اور جیسے ہی بچھو کو باہر نکالتے ہیں بچھو جا کے ان کو ڈنک مار دیتا ہے, اور وہ پھر پانی میں گرتا ہے, پھر اس کو اٹھاتے ہیں, پھر وہ ڈنک مارتا ہے. تو ان سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ بار بار بچا کر خود تکلیف کیوں بھگت رہے ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ڈنک مارنا اس کا کام ہے اور بچانا یا کسی کو مشکل میں سے نکالنا میرا کام ہے. یہ جو مثال ہے یہ عام زندگی کے اندر تو شاید کسی کے اخلاقی پیمانے کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کی جائے, لیکن سیاست کے اندر اور خاص طور پر عمران خان کے لیے بار بار ہاتھ بڑھانا, اور اس موقع پر جب عمران خان کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کی تلوار تیز بھی ہو چکی ہے, اس کی گردن کے اوپر گرنے بھی والی ہے, اور ملک ریاض صاحب کی طرف سے جو انکنڈیشنل سپورٹ ہے وہ بھی مسلسل دستیاب ہے عدالت کو, اور وہ جو ریکارڈ جو پہلے نہیں مل رہا تھا وہ ریکارڈ بھی اب عدالت کے سامنے ہے. اس موقع پر عمران خان کو بچانے کی کوشش کرنا, عمران خان کو بیل آؤٹ کرنا, یا پاکستان تحریک انصاف نامی جماعت کو ایک مرتبہ پھر قومی دھارے میں لانے کا بخار چڑھنا, یہ اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ جناب نواز شریف صاحب نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے نہ صرف اس وقت مسلم لیگ نون کو اگریسیولی سامنے آ کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سیاسی بیانیاں بنا کر ان کو سیاسی انداز سے بلڈوز کر کے ان کا کیما بنانا چاہیے, اس کی بجائے اگر دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا کر پاکستان کے اندر آئینی ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ لینی ہے تو اس سے بہتر ہے جناب کہ تسی واپس لندن ہی چلے جاؤ, یہی زیادہ بہتر صورتحال ہوگی. ادروائز موجودہ صورتحال میں اگریسو مسلم لیگ نون جس بیانیوں کو لیڈ کرے مریم نواز, اس کی امپورٹنس اور اس کی ضرورت بھی ہے اگر نواز شریف صاحب سمجھیں تو. ادروائز عرفان صدیقی جیسے لوگ نواز شریف صاحب کو اس حال تک تو پہنچا چکے ہیں, اب آگے کہاں تک پہنچائیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.